السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ پاک سورۃ الاعراف آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ جو احکامات، جو دین میں نے تمہاری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ سورہ نساء کی آیت 80 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اس آیت میں فرمایا میرے رسول کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، اور اولیاء کی، ائمہ اربعہ کی، خلفائے راشدین، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی پیروی نہ کرو، ان کی تقلید نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اس بات پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن حدیث کو ماننے والے جو ہیں بہت تھوڑے ہیں۔ جو نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مجتہد کی بات پر عمل نہیں کرتے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہمیں کامیابی ملے گی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے نبی کی پیروی کرے گا میں اللہ اس سے راضی ہو جاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ پاک چاہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین ہے، کامل ہے۔ پورا دین نبی کی زندگی میں مل جائے گا۔ دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں میرے آقا پر نازل ہوا دین الاسلام۔ تو میرے بھائیو، دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بنا کر آپ پر اتار دیا، آپ نے اس پر عمل کیا، اس کی تبلیغ کی، لوگوں تک پہنچا دیا، صحابہ تک پہنچا دیا۔ تو دین الاسلام کے متعلق ہی قبر میں حشر میں پوچھا جائے گا۔ تو اس آیت میں فرمایا میرے نبی کی پیروی کرو، اولیاء اللہ کی پیروی نہ کرو۔ اولیاء اللہ جنتی ضرور ہیں۔ امام وقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کتاب الزہد کے اندر، کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر عالم رہا، عالم کی غلطی کا مسئلہ، تو اگر وہ ہدایت پر بھی ہو تو پھر بھی اس کی تقلید نہ کرو۔ تو ائمہ اربعہ ہدایت پر ہیں، خلفائے راشدین ہدایت پر ہیں، انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر عالم جو ہے ہدایت پر بھی ہو پھر بھی اس کی پیروی، اس کی تقلید نہ کرو۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو، دین میں کسی شخص کی تقلید نہ کرو۔ تو میرے بھائیوں، ابن ابی حاتم کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ بنی اسرائیل پر جب ایک زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، پھر انہوں نے اپنی طرف سے اپنی رائے قیاس سے کچھ مسائل نکالے، اور ان میں سے اکثر کتاب اللہ کے صریح خلاف تھے، پھر ان پر عمل درآمد کرنے لگے، پھر اس کو دین سمجھنے لگے، اور بلکہ اوروں کو بھی اس کے منوانے کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ اکثریت اور جمہوریت اسی پر قائم ہو گئی، اسی پر عمل کرنا شروع کر دیا جو لوگوں کے علماء کے بنائے ہوئے احکامات تھے، مسائل تھے، جس کو انہوں نے بعد میں دین سمجھنا شروع کر دیا، اسی پر چلنا شروع کر دیا اکثریت اور جمہوریت نے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی روش پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں اور عالموں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں کہا، درویشوں کو، اللہ کے ولیوں کو رب نہیں کہا تھا، پھر اللہ پاک نے اس طرح کیوں فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، درویشوں کو رب بنا لیا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب احبار کو یہ بات سمجھائی، اس صحابی کو بات سمجھائی، فرمایا کہ جب تم ان سے مسائل پوچھتے تھے، علماء سے، مجتہدوں سے مسئلہ پوچھتے تھے، جس کے متعلق وہ کہتے یہ حلال ہے تم حلال مان لیتے، جس کے متعلق کہتے یہ حرام ہے تم حرام سمجھ لیتے، کیا ایسا نہیں کرتے تھے؟ تحقیق نہیں کرتے تھے، ان سے دلیل نہیں مانگتے تھے؟ تو جب اس انداز سے مجتہد سے دلیل نہ مانگی جائے، اس کی ہر بات کو مانا جائے، تو یہ اس کو رب ماننا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، پوچھنے والے سے کو بتایا کہ یہی تو اس کو رب ماننا ہے کہ جب کسی مجتہد کی بات کو ہم اس طرح مانیں گے، وہ حلال کہے تو ہم حلال مان لیں، وہ حرام کہے تو ہم حرام مان لیں، تو یہی تو رب ہے۔ رب کا کام ہے کسی چیز کو حرام کہے یا کس چیز کو حلال کہے، یہ رب کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو ایک مثال دوں کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سارے نبیوں، سارے ولیوں اور جتنے بھی اولیاء اللہ، سب سے زیادہ مقام، مرتبہ، اخلاق، سوجھ بوجھ، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہ دی کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کہا تو اللہ کے رسول نے اس کو حرام کہہ دیا تو فوراً اس کو روک دیا۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1 اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے نبی تم ان چیزوں کو کیوں حرام کہتے ہو جس کو میں اللہ نے حلال کہا ہے، کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو، سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1 میں اللہ پاک نے اس طرح فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں وہ شہد تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کو حرام کہہ دیا تھا کہ کچھ بیویوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس زیادہ جاتے ہیں، تو ان سے روکنے کے لیے انہوں نے پلاننگ کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے ہلکی کوئی سمیل آتی ہے، کچھ ناگوار سی سمیل، آپ کو بدبو شدید ناپسند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا میرے منہ سے کوئی سمیل آتی ہے ناگوار سی؟ تو فرمایا میں روزانہ شہد کھاتا ہوں، تو اگر ہو سکتا ہے شہد کی مکھی مغافیر پھول سے رس چوس کر اسی شہد میں ملاتی ہو اور اس کی کچھ سمیل ہوتی ہے
تو آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، میرے لیے شہد حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے فوراً سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 نازل کی، اے میرے نبی، اے میرے محبوب پیغمبر، اس چیز کو آپ حرام کیوں کہتے ہیں جس کو میں اللہ نے حلال کہا ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ غفور و رحیم ہے، اپنی بات سے واپس آ جاؤ، شہد کو حلال ہی کہو۔ تو اللہ کے رسول نے ساری بیویوں کو بلایا، پھر کہا یہ شہد حلال ہے، اس میں شفا ہے۔ تو میں نے یہ ایک مثال دی ہے کہ دین اللہ نے بنایا ہے اور اللہ کا کام ہے دین میں تبدیلی کرنی، یا کس چیز کو کہنا ہے یہ حلال ہے، کسی کے متعلق کہنا ہے یہ حرام ہے۔ تو یہود و نصارہ نے یہ مرتبہ، یہ مقام علماء کو، اولیاء اللہ کو، مجتہدوں کو دے دیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ مجتہد جو ہوتا ہے اس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ کس چیز کے بارے میں کہے یہ حرام ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں کہے یہ حلال ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، اس طرح نہیں ہے، دین اللہ نے بنایا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، پوری زندگی میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ نبی کی پیروی کرنا ہم پر واجب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض لوگ حنفی بھائی ایسے بھی ہیں، علماء کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ پر چلیں گے، وہ حنفی بن کر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا رد ہوتا ہے اس حدیث سے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نازل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہ میری شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے، قرآن حدیث کے مطابق تمہیں نماز پڑھائیں گے، اسی کی وہ تبلیغ کریں گے، میرا امتی بن کے زندگی گزارے گا، میری شریعت پر چلے گا۔ تو مسلم کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ حنفی بن جائیں گے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کے مطابق عمل کریں گے اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے، تو صحیح حدیث سے اس بات کا رد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلی 3 صدیوں جو تھی، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 زمانوں تک، ایک روایت میں ہے 3 صدیوں تک، 3 قرن تک لوگ حق پر رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ تو صحابی تو 120 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور تابعی 170 ہجری میں آخری تابعی فوت ہوا اور 220 ہجری میں تبع تابعی فوت ہوا۔ تو میرے بھائیوں، 3 زمانوں تک لوگ حق پر رہیں گے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ نے بتلایا ہے۔ اے میرے نبی کہہ دو کہ 3 زمانوں تک لوگ حق پر رہیں گے، یعنی قرآن حدیث پر عمل کرتے رہیں گے 3 زمانوں تک۔ اس کے بعد قسم سے پہلے گواہی دیں گے، گواہی سے پہلے قسم دیں گے، اور طرح طرح کی خرافات ان کے اندر آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح ابن عبد البر کے اندر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانے تک تو میری امت قرآن حدیث پر عمل کرتی رہے گی، اس کے بعد وہ رائے قیاس پر عمل کرے گی، رائے قیاس پر، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائے گی۔ تو 3 صدیوں تک لوگ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کسی کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی، وہ کسی بھی عالم سے، کسی بھی پڑھے لکھے بندے سے مسئلہ پوچھتے، وہ قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ بتاتا تو وہ اس پر عمل کر لیتا تھا۔ کوئی فرقہ نہیں تھا، اللہ کوئی فرقہ نہیں۔ وہ مسلمان جو 3 صدیوں میں تھے وہ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے تھے، اہل حدیث بھی کہتے تھے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں تھا مسلمان کا۔ 3 صدیوں تک قرآن حدیث پر چلنے والے جو ہیں ان کا نام اہل سنت اور اہل حدیث ہے۔ تو میرے بھائیوں،
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ 3 زمانوں تک لوگ حق پر رہیں گے، اس میں ائمہ 4 جو تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میری بات کتاب اللہ کے خلاف ہو تو میری بات کو چھوڑ دینا، کتاب اللہ پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ اور فرمایا اگر میری بات، میرا فتویٰ حدیث کے خلاف ہو تو حدیث پر عمل کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا، اور اگر میری بات صحابہ کے اقوال سے ٹکرائے تو صحابہ کے اقوال پر عمل کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا، اور اگر میری بات تابعین کی بات سے ٹکرائے تو وہ بھی میری طرح انسان ہے، جس طرح میں اجتہاد کرتا ہوں وہ بھی اجتہاد کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق نہیں کہا کہ تابعین کی بات پر عمل کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ ہاں ایک دوسرے بات فرمائی ایک دوسری کتاب میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو دیوار پہ دے مارنا اور قرآن حدیث پر عمل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، امام مالک رحمۃ اللہ، انس بن مالک رحمۃ اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ جہاں سے ہم نے مسائل لیے ہیں وہاں سے مسائل لینے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ اپنی کتاب کتاب الام کے اندر فرماتے ہیں نہ میری تقلید کرو نہ کسی اور کی تقلید کرو۔ مسائل ابو داؤد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہ امام مالک کی تقلید کرو، نہ شافعی کی تقلید کرو، نہ سفیان ثوری کی تقلید کرو، اور نہ میری تقلید کرو۔ تو تقلید سے منع فرمایا ہے۔ تو 3 زمانوں تک لوگ جو تھے کتاب و سنت پر چلتے تھے، سارے ہی غیر مقلد اہل حدیث تھے یا غیر مقلد اہل سنت تھے، یعنی کسی امتی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ جس طرح حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجالس حکیم الامت کے اندر اپنی کتاب میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ غیر مقلد تھے، یہ پکی بات ہے، یقیناً وہ غیر مقلد تھے۔ تو میرے بھائیوں سارے ہی امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل سارے ہی غیر مقلد تھے۔ تو 3 زمانوں تک لوگ حق پر رہے، کتاب و سنت پر چلتے رہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علام الموقعین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 208 میں فرماتے ہیں کہ 4 صدی ہجری میں تقلید کی یہ بدعت 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقلید کی یہ بدعت 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی، جس صدی کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے بیان فرمائی تھی کہ 3 زمانوں تک لوگ حق پر رہیں گے۔ میرا زمانہ جو میرے ساتھ متصل زمانہ صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، تو 3 زمانوں تک حق پر رہیں گے لوگ۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پھر 4 صدی میں کیا ہوا؟ تقلید شخصی شروع ہوئی، تقلید کی یہ بدعت پیدا ہوئی 4 صدی میں، جس صدی کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے بیان فرمائی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی حجت اللہ البالغہ کے اندر فرماتے ہیں بے شک جان لو کہ لوگ 4 صدی ہجری سے پہلے کسی ایک مذہب، کسی خالص ایک مذہب یا ایک امام کی تقلید پر متفق نہیں تھے۔ پہلے کیا تھا؟ سارے ہی قرآن حدیث پر چلتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے تھے۔ 4 صدی سے پہلے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی دیوبندی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 صدی ہجری میں 4 ائمہ کے مذہب مقرر ہوئے، 4 صدی میں۔ فقیر محمد جہلمی حنفی حدائق الحنفیہ صفحہ 40 میں اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ 4 صدی ہجری میں 4 ائمہ کے مذہب مقرر ہوئے، 4 صدی ہجری میں۔
اور اسی طرح مفتی سعید احمد دیوبندی ادلہ کاملہ صفحہ 85 میں اپنی اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ تیسری صدی میں پوری امت مسلمان نے چاروں ائمہ کی، چاروں اماموں کی تقلید پر اجماع کر لیا اور اس کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دیا۔ تیسری صدی میں پوری امت مسلمان نے ان چاروں اماموں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، ان چاروں اماموں کی تقلید پر اجماع کر لیا اور ان کے علاوہ کی تقلید کو ناجائز قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان چار اماموں کی تقلید پر اجماع کر لیا جو امام اپنی زندگی میں تقلید سے منع فرماتے تھے۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ تبلیغ نہیں کی، یہ مسئلہ نہیں بتایا کہ میں عیسیٰ جو ہیں اللہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے آپ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے، اس کے بعد انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب یہ امام ائمہ اربعہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ اپنی زندگی میں تقلید سے منع کرتے رہے، لیکن جب ان کی زندگی ختم ہو گئی، اللہ پاک کے پاس جنت میں چلے گئے، تو ان کے بعد صدی دو صدی کے بعد علماء نے ان کی تقلید شروع کر دی جو لوگ تقلید سے منع کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح احسن الفتاوی صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ 316 میں اور مودودی صاحب کی کتاب تقریب اسلام صفحہ 22 میں، ان دونوں کتابوں میں ہے، مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اہل حق فروعی اور جزئی مسائل کے حل کرنے میں اہل حق اختلاف کے پیش نظر 5 مکاتب فکر میں قائم ہو گئے۔ 5 مکاتب فکر میں قائم ہو گئے، یعنی 5 فرقے بنا لیے گئے، یعنی 4 ائمہ اربعہ، مذاہب اربعہ، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، مذاہب اربعہ، اور آگے لکھتے ہیں اور اہل حدیث۔ اور حق کو اس زمانے سے لے کر تیسری صدی سے لے کر اس زمانے سے لے کر آج تک حق ان 5 طریقوں میں منحصر سمجھا جاتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، مفتی رشید احمد لدھیانوی دیوبندی حنفی کہتے ہیں کہ تیسری صدی میں اہل سنت جو ہیں 5 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، مذاہب اربعہ میں اور اہل حدیث۔ مذاہب اربعہ جو ہیں، یعنی حنفی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ہر بات مانیں گے، قرآن حدیث کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر پیش کریں گے، جس کو وہ کہے گا یہ صحیح ہے یا اس کا جو ترجمہ وہ بتلائیں گے ہم اس کو مانیں گے، ہم اس کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید ہم پر واجب ہے۔ اس طرح مالکی جو امام مالک رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث کو یا اپنے مسائل کو امام مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں، امام مالک پر پیش کرتے ہیں، اور جس طرح امام مالک نے مسائل کو سمجھا اسی طرح وہ مانتے ہیں، اس کو مالکی کہتے ہیں۔ اور شافعی مسلک کے جو ہیں وہ امام شافعی محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ پر اپنے مسئلے کو پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ نے بتلایا، قرآن حدیث کو سمجھا، تو اس کے ہر قول فعل کو ماننا وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں شافعی مسلک والے۔ اس طرح امام حنبلی جو ہیں امام احمد بن حنبل کے طریقے پر چلتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی تقلید کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ان لوگوں نے، وہ کہتے ہیں ہم ہر بات ہر قول پھر امام احمد بن حنبل کا مانیں گے، اس لیے ان کی تقلید ہم پر واجب ہے، وہ حنبلی کہلاتے ہیں۔ تو مذاہب اربعہ یہ 4 فرقے کے لوگ جو ہیں، جب بھی انہیں کسی مسئلے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے اپنے امام کے اقوال تلاش کرتے ہیں، فتوے تلاش کرتے ہیں، اور اس کے مطابق جو قرآن حدیث کوئی آیت یا حدیث یا صحابی کے اقوال یا خلفائے راشدین کی سنت، ان کے قول
کے مطابق ہوتی ہیں، ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں، ان کو ایک کتابوں کی شکل میں اکٹھا کر لیتے ہیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ ہمارے جو امام ہیں یہ سب سے بڑے امام اعظم ہے، یہ سچے سچے امام ہے، یہ بالکل قرآن حدیث کے مطابق ہے، یہ دیکھو امام صاحب کا یہ قول ہے، اور یہ قرآن میں اور حدیث میں یہ خلفائے راشدین کے اقوال سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے امام کی بات بالکل سچی ہے، ہمارے امام حق پہ ہیں۔ سارے مذاہب اربعہ کے جو لوگ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اسی طرح کرتے ہیں، اور اپنے اپنے امام کے قول کے مطابق آیات کو، احادیث کو، صحابہ کے اقوال کو اکٹھا کر لیتے ہیں، تابعین کے اقوال کو اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے مطابق دعوت دیتے ہیں، یعنی اپنے مسئلے کو اپنے امام پر پیش کرتے ہیں۔ اور مذاہب اربعہ کے علاوہ جو اہل حدیث ہیں، جو شروع سے یہ فرقہ چلا آ رہا ہے، جس طرح مفتی رشید احمد الدہانوی دیوبندی نے احسن الفتاویٰ کے اندر لکھا، اور مودودی صاحب نے تقریب اسلام کے اندر لکھا کہ یہ فرقہ جو ہے یہ بھی ان کے ساتھ ساتھ مذاہب اربعہ کے ساتھ ساتھ اہل حدیث بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ 5 طریقے ہیں، حق انہی میں منحصر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ اہل حدیث جو ہیں ان کا طریقہ وہی تھا جو پہلے 3 صدیوں میں، کہ قرآن حدیث پر چلنا چاہیے۔ یہ اپنی بات کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، جس طرح الجامع الاخلاق الراوی کے اندر امام سفیان بن عیینہ مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ تبع تابعین میں سے ہیں اور امام کعبہ بھی رہے ہیں۔ سفیان بن عیینہ مکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ کے بہت بڑے امام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہیں، پس ہر چیز کو اس پر پیش کیا جائے گا، ہر چیز کو، ہر مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جائے گا، وہ میزان اکبر ہیں۔ جو مسئلہ، جو چیز ان کے موافق ہوئی وہ حق ہے، وہی حق ہے، جو ان کے خلاف ہوئی وہی باطل ہے۔ یہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سارے اہل حدیث شروع سے لے کر آخر تک اسی طریقے سے چلتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول سے جو بات ثابت ہو جاتی صحیح سند سے اس کو ماننا، یہ اہل حدیثوں کا طریقہ اور وتیرہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فرقے کب شروع ہوئے؟ 4 صدی ہجری میں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 صدی ہجری میں شروع ہوئے۔ تو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، 70 جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا عیسائیوں کے 72 فرقے بنے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 71 جہنم میں جائیں گے۔ اور فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں ایک جنت میں جائے گا اور باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی وغیرہ میں موجود ہے یہ روایت۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے، گروہ ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی قرآن حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن حدیث پہ عمل کرتے تھے، یعنی خفی اور ظاہری وحی پر، اور صحابہ خلفاء راشدین بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، جس کو دین الاسلام کہتے ہیں، دین الاسلام۔ تو میرے بھائیوں، جو دین الاسلام پر چلتا ہے، جو دین اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے رسول صحابہ اسی پر چلتے، تو فرمایا وہ حق والی جماعت ہے۔ تو وہ جماعت، اس کا نام اہل سنت بھی ہے اور اہل حدیث بھی ہے۔ پہلی 3 صدیوں میں اہل حدیث یا اہل سنت ہی لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ 4 صدی میں اہل سنت تقسیم ہو گئے، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی، کوئی مالکی، کوئی حنبلی، اور کوئی اہل حدیث ہی رہا جو کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اعظم سمجھتا ہے، نبی کی پیروی کو اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا،
حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تقلید شکی محمد تقلید شخصی جو ہے، ائمہ کی تقلید، محمد تقی عثمانی دیوبندی اپنی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کے صفحہ نمبر 20 پہ لکھتے ہیں کہ 4 صدی میں چاروں ائمہ کی تقلید کو واجب قرار دے دیا گیا۔ حالانکہ تقلید یا پیروی نبی کی واجب ہے، نبی کی پیروی کرنا واجب ہے، لیکن ان لوگوں نے 4 صدی کے لوگوں نے، مقلدین نے ان چاروں اماموں کی تقلید کو واجب قرار دیا۔ اور پھر کتابوں میں بہت سے واقعات ہیں کہ جب ایک طرف صحیح حدیث آتی ہے تو اس حدیث کو صحیح مان بھی لیتے ہیں، جس طرح علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمہ اللہ، اللہ رحمت فرمائے، اس پر حق کی بات کی اپنی کتاب فیض الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں، اور عرف الشذی جو ترمذی کی شرح اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ یہ مختلف کتب احادیث میں مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے، اس کی سند بھی قوی ہے، لیکن مذہب حنفی میں 1 رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب صحیح حدیث مل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ واقعی صحیح ہے، اللہ کے رسول 1 وتر پڑھتے تھے، پھر بندہ کہے کہ مذہب حنفی میں 1 رکعت وتر جائز نہیں، کیا مطلب اس کا؟ کہ حنفی کیا کرتے ہیں، قرآن حدیث کوئی مسئلہ بھی ہو اپنے امام پر پیش کرتے ہیں۔ اگر امام نے 1 وتر پڑھا تو وہ پڑھیں گے، اگر 1 نہیں پڑھا تو وہ نہیں پڑھتے، چاہے اللہ کے رسول نے پڑھا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی پڑھا تھا 1 وتر، میر معاویہ سعد بن ابی وقاص نے پڑھا تھا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس نے پڑھا، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل نے پڑھا۔ لیکن حنفی کیا کہیں گے کہ اپنے مسئلے کو اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر پیش کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس پر عمل کیا ہے تو وہ کریں گے۔ انہوں نے 1 وتر والی حدیث ان تک نہیں پہنچی، اس نے عمل نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے، تو جتنے بھی حنفی ہیں وہ 1 رکعت وتر نہیں پڑھتے، حالانکہ صحیح حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں کہ صحیح حدیث مل جاتی ہے لیکن مقلدین اپنے امام پر مسئلے کو پیش کرتے ہیں، اگر ان کے امام نے اس حدیث پر عمل کیا ہے تو وہ کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، مانتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا ہے، صحابہ نے یا خلفائے راشدین نے کیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے۔ تو اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اس کو کہا یہ تقلید کی بدعت 4 صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ اور شیخ کبیر محمد فاخر بن محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رسالہ نجاتیہ صفحہ 234 میں فرماتے ہیں یہ تقلید کی بدعت 4 صدی ہجری میں پیدا ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھی، پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموعہ فتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا مقلد نہیں ہوں، میں صرف اس کے اقوال لیتا ہوں جو کتاب و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن میں امام احمد بن حنبل کی تقلید نہیں کرتا۔ اس طرح امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ تمہید کی جلد نمبر 23 میں صفحہ نمبر 289 کے اندر امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کہتے ہیں لوگوں دین کی تحقیق میں پوری کوشش سے مصروف رہا کرو تاکہ صحیح بات، حق کی بات، دلیل کا علم ہو جائے، اس لیے تحقیق کرتے رہا کرو، تحقیق میں پڑے رہا کرو تاکہ حق بات اور دلیل معلوم ہو جائے، اور تقلید ترک کر دینی چاہیے۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تمہید کی جلد نمبر 23 میں صفحہ 289 میں کہ تقلید کو ترک کر دینا چاہیے، تقلید سے علم ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، بہترین کامل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب بھائی جو ہیں مسلمان جتنے بھی ہیں سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو آپ پر دین نازل ہوا ہے اس پر چلنے کی اللہ پاک